شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے خاص وظیفے اور وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو انشاءاللہ فوراً کر دے گا اور آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت اللہ کن سے پوری کروا دے گا۔ یہ وہ نسخہ ہے جو در در بھٹکنے، لوگوں کی منت سماجت کرنے اور مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جانے سے نجات دلاتا ہے۔ آپ نے فجر کے وقت اس خاص لفظ کو، جس کا ذکر انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے کر رہا ہوں، 101 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں فجر کا وقت وہ قیمتی وقت ہے جس میں کیا گیا عمل اور مانگی گئی دعا یا کیا گیا ذکر اس طرح قبولیت کا درجہ پاتا ہے کہ دنیا کا کوئی اور لمحہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ فجر کے وقت جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، زیادہ برکت ہوتی ہے۔ یہ وہ نورانی لمحات ہیں جب عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب رب کائنات خود اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فجر کا وقت وہ قیمتی وقت ہے جس وقت اللہ خود پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت پوری کر دوں۔ ناظرین، اب آپ خود سوچئے کہ جو دنیا جہان، زمین آسمان، سب چیزوں کا خالق مالک رازق ہے، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی مانگنے والا ہے، تو پھر کس چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ کمی صرف ہمارے اندر ہے کہ ہم اس وقت بستر نہیں چھوڑ سکتے، ہم میٹھی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم راحت کو چھوڑ کر اس در پر سجدہ ریز نہیں ہو سکتے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ بستر چھوڑ دیتے ہیں، جن کی آنکھیں نیند کے بجائے اللہ کی محبت میں کھل جاتی ہیں، جو اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کریم کی رحمتیں ان پر بارش کی طرح برستی ہیں، ان کے چہروں پر وہ نور اور سکون آتا ہے جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت کا انعام بھی ان کے لیے تیار ہے۔ فجر کا وقت ناظرین وہ وقت ہے جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پسند فرماتے تھے، جسے اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ غنیمت جانا۔ رات کا جاگنا، نیند کی لذت کو قربان کرنا اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا، یہ انبیاء کرام اور صحابہ اور تابعین کا پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ یہ تنہائی کا وقت ہے، خلوت کا وقت ہے۔ اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے، بازار بند ہوتے ہیں، شور و غل ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ کے آگے جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ، پوری یکسوئی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی اپنی حاجتیں پوری کروا لیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ خود سوچئے، ایک بندہ خوب مزے کر رہا ہے، سو رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مگن ہے، اور ایک بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو کر، آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی حاجات کی تکمیل مانگ رہا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک اس بندے کو خالی لوٹائیں گے؟ کبھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے جو رات کی تاریکی میں اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کی شان کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے کیسی خوبصورت تعریف کی گئی ہے۔ کروٹیں بستروں سے الگ ہیں، یعنی دنیا کی راحت کو چھوڑ دیا، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، صرف پکارنا نہیں بلکہ خوف اور امید کے ساتھ پکارنا۔ یہ وہ اخلاص ہے جو فجر کے وقت پیدا ہوتا ہے اور قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح فجر کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی نے کتنی واضح مثال دی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، بھلے ہی جسمانی طور پر کمزور ہو، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، بھلے دنیا کے سارے کاروبار کر رہا ہو، اس کے دل کی روح ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح ایک زندہ درخت پھل دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، اس کا وجود فائدہ مند ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والا انسان خود بھی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس، جس طرح مردہ درخت سوکھ جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا،
اسی طرح ذکر سے غافل شخص بھی روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ذکر الہی کی فضیلت صرف روحانی نہیں ہے بلکہ اس کے دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر شخص بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے، یہ ذکر ہی وہ واحد حل ہے جو دلوں کو حقیقی سکون عطا کرتا ہے۔ ذکر کرنے والے کے چہرے پر اللہ رب العزت ایک خاص قسم کی بشاشت اور نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور لوگ خود بخود ایسے شخص کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس کے کلام میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے عمل میں برکت ہو جاتی ہے۔ ذکر کی برکت سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ ذکر ہر وقت اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور جسے ہر وقت اللہ کی یاد ہو وہ کیسے کسی گناہ کی طرف جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دن کا آغاز بھی ذکر سے کرتے اور رات کا اختتام بھی ذکر سے کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، میدان جنگ ہو یا بازار ہو، ذکر ان کی ہونٹوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی کسی مشکل میں پھنستے فوراً اللہ کے ذکر کی طرف پلٹتے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور قرضوں کی شکایت کی تو آپ نے انہیں کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی، یعنی حل صرف اللہ کے ذکر میں ہے، لوگوں کے دروازوں پر نہیں، دنیاوی تدبیروں میں نہیں۔ دنیاوی تدبیریں بھی ضروری ہیں، لیکن ان کا مؤثر ہونا ذکر اور توکل پر ہی منحصر ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، ذکر کے روحانی فوائد تو بے حساب ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ذکر کرنے والوں کو یاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اس سے بڑی عزت، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو فرشتے اس محفل میں جمع ہو جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ڈھیروں نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اب ہم دوبارہ فجر کے وقت کی طرف آتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کیا گیا ذکر یا اس وقت پڑھا گیا کوئی بھی وظیفہ اسے قبولیت کے پر لگا دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں، اور پہلی نعمت دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، یہ گویا اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو۔ دوسری نعمت ناظرین پچھلے گناہوں کی معافی ہے۔ فجر کا وقت گناہوں سے توبہ اور استغفار کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری اس وقت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تیسری نعمت چہرے پر نور اور دل میں سکون کا پیدا ہونا ہے۔ فجر پڑھنے والوں کے چہرے پر ایک خاص طرح کا نور اور دلوں میں ایک غیر معمولی سکون ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا بہت ہی بڑا عطیہ ہے۔ چوتھی نعمت ناظرین رزق میں کشادگی ہے کہ اللہ تعالیٰ فجر پڑھنے والے بندوں کے رزق میں خاص الخاص برکت عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر نیند کی قربانی دی، اللہ انہیں دنیاوی آسائشوں سے نوازتے ہیں، اور فجر کے وقت ہمیں اپنے دل کو دنیاوی پریشانیوں سے پاک کر کے اللہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ کر دینا چاہیے۔ جب ایک بندہ خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا تعلق دنیا سے کٹ کر براہ راست خالق و مالک سے جڑ جاتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے ناظرین کہ جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ جس کی نظر دنیاوی اسباب پر ہے، وہ کبھی کامل توکل نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ لوگوں کی طرف محتاجی میں رہے گا۔ لیکن جو بندہ رات کی تاریکی میں اللہ کے آگے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میرے سارے کام تیرے حوالے ہیں، پھر اللہ اس کے کاموں کو خود سنبھال لیتا ہے اور اس طرح حل فرما دیتا ہے جیسا کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ناظرین، فجر کے وقت بیدار ہونا، 2 سنت اور 2 فرض رکعت نماز پڑھنا، پورے دھیان اور یقین کے ساتھ 101 بار اس خاص لفظ کو پڑھنا جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم عمل ہونا چاہیے۔ نماز کو اپنی عادت بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ دنیا کے تمام کام خود بخود آپ کے حل ہوتے جائیں گے۔ آپ کو کسی کی منت سماجت نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ کا کام سیدھا اللہ کے دربار میں ہو رہا ہوگا۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں،
آج سے ہی اس قیمتی وقت کی قدر کیجیے اور اس خاص وظیفے کو اپنی معمولات میں شامل کر لیجیے۔ اللہ کا ذکر ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے اور ہماری روح کو تقویت ملتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک مضبوط قلعہ جو ہمیں دنیاوی اور شیطانی عملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ذکر سے غافل ہیں ان پر شیطان آسانی سے قابو پا لیتا ہے اور انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رحمت کے انعام تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو اس وقت سویا رہتا ہے وہ ان انعامات سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتا ہے، جو اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، جو روحانی اور مادی ترقی چاہتا ہے، اسے فجر کے وقت بیدار ہونے کی عادت ڈالنی ہی ہوگی۔ یہ عادت ناظرین زندگی بدل دیتی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر اولیاء اللہ اور نیک لوگوں نے اعلیٰ مقامات حاصل کیے ہیں۔ جب ہمارا توکل اللہ پر ہوتا ہے تو پھر تمام دنیاوی اسباب ہمارے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور ہمارے کام خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اللہ کے صفاتی نام کی تاثیر شامل ہے۔ اللہ کا صفاتی نام جو آپ کو آخر میں بتاؤں گا، جس میں اللہ کی خاص محبت اور مہربانی کا پہلو شامل ہے، جب آپ 101 بار اس نام کو فجر کے وقت پورے دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی خصوصی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہونے میں انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ تو کرتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وظیفے کو صرف زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ وظیفہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل اور دھیان سے اس نام کے معنی پر غور کریں، اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ فجر کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ برکت کا وقت ہے، اور اس وقت جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں غیر معمولی برکت شامل ہوتی ہے، پھر چاہے وہ رزق کے لیے کیا گیا ہو، صحت کے لیے کی گئی دعا ہو یا مشکل کشائی کے لیے کیا گیا عمل ہو۔ اس لیے فجر کی نماز کو کبھی نہ چھوڑیں اور ذکر کے اس مجموعے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، صرف ایک حاجت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں لاتا ہے۔ آپ کو دنیا میں بھی عزت، سکون اور کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے عظیم اجر تیار ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کو کسی شک یا وہم کے ساتھ مت کیجیے، بلکہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کیجیے کہ میرا رب قادر ہے اور وہ میری حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس لیے تہجد کے وقت بیدار ہو کر اس خاص لفظ کو جس کا ذکر اب کر رہا ہوں 101 بار پڑھنا ہے اور پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو آپ کے لیے کامیابی کے تمام دروازے کھول دے گی۔ کسی کی منت سماجت کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کا کام سیدھا اللہ کے دربار میں ہو رہا ہوگا۔ اس لیے ہمت کریں، بستر کو چھوڑیں اور اللہ کی رحمت کی طرف لپکیں۔ اور آج کا عمل بھی جان لیجئے۔ یہ عمل بہت ہی چھوٹا، مختصر اور آسان سا عمل ہے اور ہر بندے کے لیے کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں جو سب سے بڑی اور اثر قربانی ہے وہ فجر کے وقت اٹھنا اور نیند کی لذت کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ جن لوگوں کو فجر کا معمول ہے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ اس وقت کے مشتاق رہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ان کے لیے فجر کی توفیق اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن خوش نصیبوں کو فجر کے لیے بیدار ہونے کی توفیق مل گئی، یقین جانیے یہ عمل بھی ان لوگوں کو کرنے کی توفیق ہوگی اور اللہ رب العزت انہیں ضرور کامیابی سے نوازے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کی بھی برکات بے شمار ہیں۔ درود پاک کی فضیلت دنیاوی اور اخروی دونوں حوالے سے بے شمار ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اور چونکہ یہ مقبول عمل ہے اس لیے اس کو اپنے دعا اور وظیفے کی ابتدا اور انتہا میں شامل کرنے سے پوری دعا کی قبولیت کی ضمانت مل جاتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان ہی معلق رہتی ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالی بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے ہمارا تعلق اللہ سے مزید مضبوط ہوتا ہے اور یہ تعلق ہر مشکل کو آسان کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے پورے دھیان اور محبت کے ساتھ 11 مرتبہ درود پاک کو آپ نے اپنی زبان پر جاری کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین، آپ نے وہ بابرکت کلمات پڑھنے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ سے بات کی تھی، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کلمات کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان کلمات کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت سے جڑی ہے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور انہوں نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ کلمات ہر خوف، ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر ناممکن صورتحال میں اللہ کی طرف سے فوری مدد کے ضامن ہیں۔ جب آپ اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کو وکیل بنا رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، تو میرے معاملات کو سنبھال لے، مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہی یقین ہے اور دراصل یہی اس عمل کی اصل روح ہے۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا ودودو کو پورے دل اور دھیان کے ساتھ 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ اسم الہی ہے جو اللہ کی محبت اور چاہت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے معنی اے بہت محبت کرنے والے، اے بہت چاہنے والے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کو محبت کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اور محبت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس نام کے ورد سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے وہ دنیاوی غموں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور دنیاوی فضیلت چونکہ یہ نام محبت کا اظہار ہے، اس لیے جو لوگ اس کا ورد کرتے ہیں ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور دنیاوی معاملات میں اللہ کی خصوصی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ لوگ خود بخود ان کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی حاجتیں جو سالوں سے رکی ہوئی ہیں وہ اللہ کی محبت کے طفیل انشاءاللہ فوراً پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اس ذات کے اس خاص نام کو پکار رہے ہیں اور اللہ اپنے بندے کے اس انداز کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ناظرین، آخری فضیلت اس نام کا کثرت سے ورد کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور محبت کو حاصل کرتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو آنکھیں بند کر کے اور مکمل دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے یا ودودو کا ورد کریں گے تو دل میں یہ تصور کریں کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ کامل یقین رکھیں کہ آپ کی ہر حاجت کو آپ کا محبوب سن رہا ہے اور اسے پورا کرنے پر قادر ہے۔ یہ کامل یقین ہی دراصل اس عمل کو اتنا طاقتور بناتا ہے کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو محترم عزیزو، جو ہی آپ 101 بار یا ودودو کا ورد مکمل کر لیں، اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا اور اس کی قبولیت کی مہر لگائے گا۔ آپ کا یہ مختصر اور نہایت طاقتور عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ عمل رکے ہوئے کاموں کو فوراً کروانے کے لیے، سالوں سے پھنسی ہوئی حاجات کو نکلوانے کے لیے اور ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو کوشش کیجئے کہ کم از کم مسلسل 40 دن تک ضرور جاری رکھیے۔ نمازوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات کیسی حیرت انگیز تبدیلی سے حل ہوتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو لوگوں کی محتاجی سے نکال کر اللہ کی محتاجی میں ڈال دے گا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اگر اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا ودودو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
آمین یا رب العالمین۔